سورہ مریم آیت نمبر 58 کے آخری حصے ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ سجدہ تلاوت ہے اس میں، اور آپ میں سے جو بھی سنیں تو وہ اپنی اپنی جگہ پر سجدہ کر سکتا ہے۔ خیر، اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جب لوگوں پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، یا جب بھی وہ اللہ کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں تو پھر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں، روتے ہوئے، گر گراتے ہوئے۔ تو یہاں پر ایک بہت پیارا ریمائنڈر ہے ہم لوگوں کے لیے، کہ میرے لیے اور آپ کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ آخری بار ہم قرآن سنتے ہوئے کب روئے تھے اور کیوں روئے تھے، کیونکہ قرآن کو سن کر رونا بھی سنت سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ تو میں نے عرض کیا، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں کیا تلاوت کروں، آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوا ہے اور نازل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور سے بھی سنوں۔ پھر میں نے سورہ نساء پڑھی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا، اور یہ آیت نمبر 41 تھی، جب وہ اس پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ تو جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات سن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ تو دیکھیں کہ جب قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے نا، تو دلوں میں قدرتی طور پر ایک عاجزی سی پیدا ہو جاتی ہے، اور عبادت کا صحیح مطلب ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے۔ اور وہی نا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے جن پر قرآن اثر کرتا ہے۔ ویسے بھی جو مومن جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال جو ہے وہ ایک مالٹے یا لیموں سے دی ہے، کیونکہ اس کی ایک لذت بھی ہوتی ہے اور ایک خوشبو بھی ہوتی ہے۔ جیسے اگر ہم ایک مالٹا یا لیموں چھیلتے ہیں تو وہ پورے کمرے میں اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تو قرآن والے بھی جو ہوتے ہیں وہ جس بھی محفل سے اٹھتے ہیں، جس بھی محفل کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تو وہاں پر اپنا اثر ایک خوشبو کی طرح سے وہاں پر ضرور چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان پیارے لوگوں میں شامل کر دے جو قرآن کو سمجھنے والے ہوں اور آگے پھیلانے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔